شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، اور ہم نے سب کچھ IMF کو سمجھ لیا، امریکہ کو سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان صحیح معنوں میں اللہ پر کامل ایمان رکھے تو خالق کائنات مسلمان کو رسوائی سے بچا لے گا، کیونکہ اسلام جو ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ قوم دشمن اسلام جتنی بھی قومیں ہیں تمہارے خلاف اطاعت کر لیں گی، تمام دشمن اسلام قوتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، اطاعت کر لیں گی، اور ایک دوسرے کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یوں دعوت دیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے کے پیالے پر دعوت دیتے ہیں، کھانے کی پلیٹ میں بلاتے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ اس طرح دشمن اسلام جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دے گی کہ ہم نے مسلمانوں سے اس زمین کو پاک کرنا ہے، لیکن ان کی خام خیالی ہے کہ انشاءاللہ اسلام تا قیامت رہے گا، مٹیں گے اسلام کو مٹانے والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح وہ لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے جس طرح کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا انتم یومئذ کثیر، فرمایا کہ اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَا كِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا لیکن تم سیلاب کی جاگ کی طرح ہوگے، جس طرح سیلاب کی جاگ بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن اس میں جان نظر نہیں ہوتی، وہ اڑ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری تعداد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلمانوں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ریب ختم کر دے گا، تمہارا ریب ختم ہو جائے گا۔ اور کیوں ختم ہوگا؟ فرمایا اس وجہ سے ختم ہو جائے گا کہ تمہارے دلوں میں وہن اور کمزوری اور ضعف پیدا ہو جائے گی، کمزوری اور ضعف پیدا ہو جائے گی، اس وجہ سے تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا ریب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہن کی وجہ کیا ہوگی؟ دل کمزور کیوں ہوگا مسلم کا؟ مومن ضعیف کیوں ہوگا؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیا کی محبت اور موت کا خوف رکھے گا، جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے نا کمزور ہو جائے گا، وہ وہن کا شکار ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آج ہم پر کس طرح سچا ثابت ہو رہا ہے کہ ہم کثرت میں کثیر تعداد میں کثیر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کمزور ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت ہونے کے باوجود مضبوط بیان نہیں دے سکتے، 58 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان فلسطینی مجاہدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھے وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہے فلسطینی مسلمان، ہم اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں۔
یہ امتحان صرف ان کا نہیں ہے، مسجد اقصی صرف فلسطینی مسلمانوں کی نہیں ہے، مسجد اقصی تمام مسلمانوں کی میراث ہے، اور اگر مسلمان اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور اس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو پھر مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان امتحان میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ سعودی عرب کی امداد فلسطین نہیں پہنچ سکتی، شام والوں کی امداد فلسطین نہیں پہنچ سکتی، پاکستان کی امداد نہیں پہنچ سکتی، ایران کی نہیں پہنچ سکتی، تو امریکہ کی ان سارے ممالک سے ہو کر اسرائیل پہنچ سکتی ہے۔ بغیرتی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ایک وقت تھا، اب الحمدللہ شعور آ گیا ہے، پہلے وقتوں میں دیہاتوں میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر دو خاندانوں کا یا دو گھروں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تو ایک اپنی بات منوانے کے لیے اگر راستہ اس کے زمین سے گزرتا تو وہ راستہ دوسرے کا بند کر دیتا تھا، حالانکہ یہ غلط بات ہے، درست بات نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں۔ وہاں درست نہیں تھے، مسلمان بھائی کا راستہ بند کرنا درست نہیں ہے، لیکن مسلمان کی مدد کے لیے، مسلمان کی عزت کے لیے اور مسلمان کی نصرت کے لیے غیر مسلم کا راستہ بند کرنا درست ہے۔